یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 12 تا 15 کے حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آیت 12 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں مومنوں اور کافروں کے انجام کا موازنہ کیا ہے۔ مومنوں کے لیے جنت کی خوشخبری اور کافروں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ موجودہ دور میں جب دنیا میں بے شمار ناانصافیاں اور ظلم اور ستم ہو رہے ہیں، ان آیات سے ایمان والوں کو کیا امید اور تسلی ملتی ہے؟ آج کے حالات میں یہ آیات کس طرح ہمیں صحیح راستے پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو لوگ کافر ہیں وہ برت رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کہ کھاتے ہیں چوپائے، اور آگ ہے ان کا گھر۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں مومنوں اور کافروں کے انجام کا موازنہ فرما کر اہل ایمان کو خوشخبری اور کافروں کو جہنم کی وعید دی گئی ہے۔ موجودہ دور میں جب دنیا میں بے شمار ناانصافیاں اور ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان آیات سے ایمان والوں کو کیا امید اور تسلی ملتی ہے؟ آج کے حالات میں یہ آیت کس طرح ہمیں صحیح راستے پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتی ہے؟ آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو جو خوشخبری دی گئی، اور اسی طرح جو ایمان والے نہیں یعنی کافر ہیں ان کے لیے فرمایا گیا کہ وہ دنیا کو برت رہے ہیں اور دنیا کو کھا رہے ہیں اور یہاں اپنا وقت گزار رہے ہیں جیسا کہ یہاں جانور بھی اپنا وقت گزارتے ہیں، لیکن انجام کار ان کا گھر دوزخ ہوگا، آگ ان کا گھر ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی تسلی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، بہرحال مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اپنے اعمال صالحہ کو مضبوط کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ آخرت بہرحال اہل ایمان کی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مصائب ہوں بہرحال وہ ختم ہونے والے ہیں، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی اس کا مصداق ہے کہ دنیا ایمان والوں کے لیے ایک قید خانے کی مانند ہے اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے۔ تو مسلمان جو اس دنیا کے اندر ہیں وہ قید خانے کے اندر ہیں اور مشکلات کے اندر ہیں، تو بہرحال قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس حوالے سے جتنے مظالم ان پر ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا پورا اجر ان کو ملے گا اس صبر پر جو وہ مظالم سہ رہے ہیں، یا وہ مشکلات اور مصائب جو طاقتور قوموں کی طرف سے ان پر آ رہے ہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، ثابت قدم رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ان کی مدد بھی ہوگی، اور آخرت کی جو خوشخبریاں انہیں دی گئی ہیں وہ بھی انہیں ضرور ملیں گی۔ آیت 15 میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جہنم کی سختیوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ موجودہ حالات جیسے فلسطین اور کشمیر میں اور دنیا بھر میں
پھیلی ہوئی بے چینی اور عدم انصاف کے ماحول میں ان آیات کا کیا پیغام ہے، ان آیات کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں اور صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں کیا انعامات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کتنی تھی بستیاں جو زیادہ تھیں قوت میں اس آپ کی بستی سے جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکالا، ہم نے ان کو غارت کر دیا، پھر کوئی نہیں ان کا مددگار ہوا۔ بھلا ایک جو چلتا ہے واضح راستے پر اپنے رب کے، برابر ہے اس کے جس کو دکھلا دیا اس کا برا کام اور چلتے ہیں اپنی خواہشوں پر۔ احوال اس بہشت کا جس کا وعدہ ہوا ہے متقی لوگوں سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جو متغیر نہ ہوگا، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہیں شہد کی صاف، اور ان کے لیے وہاں سب طرح کے میوے ہیں، اور معافی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ برابر ہے اس کے جو سدا رہے گا آگ میں اور پلایا جائے گا اس کو کھولتا ہوا پانی تو کاٹ نکالے گا اس کی آنتیں۔ آیت نمبر 15 میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس کے مقابلے میں جہنم کی سختی اور عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ موجودہ حالات میں جیسے فلسطین اور کشمیر میں اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی بے چینی اور عدم انصاف کے ماحول میں ان آیات کا کیا پیغام ہے، ان آیات کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں اور صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں کیا انعامات ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیات یا اس جیسی دیگر آیات جس میں اہل ایمان کو آخرت کی دائمی نعمتوں کا وعدہ کیا گیا اور ان کے لیے وہ نعمتیں تیار کی گئیں کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، تو دنیا کے اندر جو حالات ان کے اوپر آ رہے ہیں ان حالات کے تحت وہ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ پر پابندی رکھتے ہیں اور ایمان کا سودا نہیں کرتے، اور ایمان والے آخرت کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں، اللہ کی رضا پر نظر رکھتے ہیں، اللہ کے قرب پر نظر رکھتے ہیں، تو دنیا کے مسائل اور مصائب اور پریشانیاں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق قید خانے کے اندر ہیں تو قید خانے میں آرام کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ تو جیسے تیسے دنیا کی زندگی کو گزارنا ہے، البتہ اللہ رب العزت کی طرف سے امن کی، خیر کی اور مشکلات کے دور ہونے کی دعاؤں کا اہتمام بھی ضرور ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے ان نعمتوں کے حصول کے لیے جو کوششیں ہیں ان کو اور تیز کر دینا چاہیے۔ اسی طرح کفار کے لیے جو آخرت کی جہنم کا وعدہ کیا گیا، عذابات کا ذکر کیا گیا، اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کفار کی طرف سے مظالم ہیں، آخرت میں بہرحال یہ لوگ ان
مصائب کے اندر اور ان عذابات کے اندر ضرور گرفتار ہونے والے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کی آیات مسلمانوں کو جہاں خوشخبری سناتی ہیں وہاں ان کے لیے ایک صبر کا بھی پیغام اس کے اندر ہے کہ وہ صبر کا دامن تھامے رہیں۔ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں اور انتقام لینے کی طرف نہ جائیں، بلکہ معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے، تو ضرور اللہ کی مدد و نصرت بھی آئے گی اور اللہ کے وعدے بھی ہر حال میں برحق ہیں اور وہ ضرور پورے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔